السلام علیکم ناظرین پروگرام لائف لائن سان کرے تاج میزبان ڈاکٹر واحد بشپمن حاضر ہے ناظرین تاں خبر دین پروگرام میں اساں تاں کے مختلف بیماریوں کی جان ڈیندا آहियूं مختلف مہمان ڈاکٹر اساں سان گڏ اساں اج जेको तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त असांजे मुल्क में हिकिड़ो टुकड़नि जो निज़ाम आहे जेके मूज़ी मर्ज़ आहिनि तक़रीबन 10-12 उन्हनि जे लाइ एडवांस में या वैक्सीन कई वेंदी आहे त वैक्सीन जे बारे में तव्हांखे ॼाणींदासीं त असां वटि मुल्क में केतिरनि बीमारियुनि जी वैक्सीन कई थी वञे उनजे बचाव जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि असां सिंध में उनजो निज़ाम कीअं आहे केतिरे परसेंटेज जेका असां माण्हू वैक्सीन कराइनि था या नथा कराइनि उन बारे में तव्हांखे ॼाणींदासीं इन खां अलावा HPV वैक्सीन जेका आहे HPV जेका कैंसर जे ख़िलाफ़ु आहे ख़ासि तौर ते सर्वाइकल कैंसर उन बाबति बि ॼाणे ॾींदासीं त इन निज़ाम मां असां कीअं फ़ाइदो वठूं उन्हनि मौज़ी मर्ज़नि खां पंहिंजे ॿारनि खे कीअं बचायूं ऐं इहो वैक्सीन जो निज़ाम असांखे किथां मिलंदो इहे वैक्सीन किथे मिली सघनि थियूं छा इहे फ्री में लॻंदियूं पैसनि सां लॻंदियूं कीअं लॻंदियूं इन बारे में तव्हांखे ॼाणींदासीं त जीअं असां पंहिंजे नंढड़नि ॿारनि खे मुख़्तलिफ़ मौज़ी मरीज़नि खां बचाए सघूं इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु जेको महिमान आहे उहा नाले वारो प्रोफेसर डॉक्टर ख़ालिद शफ़ी मूंसां गॾु आहिनि जेके पाण चाइल्ड स्पेशलिस्ट आहिनि पीडियाट्रिशियन डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त हिन वक़्तु असांजे निज़ाम में इहे वैक्सीन जी केतिरियूं वैक्सीन आहिनि उन मां कीअं फ़ाइदो वठी सघिजे थो अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर खालिद शफ़ी साहब आप हमारे पास हैं डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं जो हमारा EPI प्रोग्राम है पूरे मुल्क में है सिंध में भी है उसमें कितनी जो ऐसे मूज़ी अमराज हैं जिनकी वैक्सीन की जाती है और उससे कैसे फ़ायदा उठाएं? देखिए हमारा जो EPI का प्रोग्राम है इसका मतलब है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसमें इस वक्त 12 बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीन मौजूद हैं। ये जब प्रोग्राम 1978 में शुरू हुआ था पाकिस्तान में तो उस वक्त 6 बीमारियों की वैक्सीन इसमें थी। फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता दीगर बीमारियों की वैक्सीन शामिल होती गई। अब इसमें बच्चों की जो अमराज हैं उनमें से मेजॉरिटी जिनके जो ख़तरनाक मर्ज़ हैं उनकी वैक्सीन इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। लेकिन जो इस प्रोग्राम का नाम जिस शख्स ने रखा था या जिस ग्रुप ने 1974 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन रखा था, इसका मतलब है कि एक्सपेंड करेगा। और वाकई ये प्रोग्राम जब से एक्सपेंड कर रहा है 6 की जगह 12 वैक्सीन आ गई हैं। और इसकी एक्सपेंशन ये भी हो रही है कि पहले ये प्रोग्राम सिर्फ बच्चों को कवर करता था, बच्चों की बीमारियों की जो मर्ज थे उनकी वैक्सीन करते थे और ख़वातीन को सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ को टेटनस की वैक्सीन लगाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वैक्सीन इस प्रोग्राम के अंदर बच्चियों की जो हमारी वैक्सीन उनको भी लगेगी और जो ख़वातीन हैं जो मर्ज उनको होता है सर्वाइकल कैंसर जैसे आपने जिक्र किया उसकी वैक्सीन भी शामिल होगी। फिल वक्त 12 बीमारियाँ जिनकी वैक्सीन हमारे यहाँ मौजूद है ये वो बीमारियाँ हैं जो बच्चों की जान लेती हैं, जानलेवा बीमारियाँ हैं। बीमारियाँ तो बहुत सारी हैं, वैक्सीन तो दुनिया में का नाम बता दो कौन सी देखिए डायरिया है यहाँ से हाँ डायरिया की रोटा वायरस की वैक्सीन है। डायरिया जो 50% डायरिया जिस बीमारी से बच्चों में होता है वो रोटा वायरस है। इसके अलावा पर्टूसिस काली खांसी की वैक्सीन है, डिप्थीरिया खन्नाक की वैक्सीन है, टेटनस तशन्नुस की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया होता है जो गर्दन तोड़ बुखार करता है जिससे जो है ना डेफनेस ब्लाइंडनेस आती है, उसकी वैक्सीन हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है। मीजल्स की वैक्सीन मौजूद है, रुबेला की है, टाइफाइड की है, पोलियो की वैक्सीन है, ट्यूबरकुलोसिस BCG की वैक्सीन इस प्रोग्राम में मौजूद है। तो ये 12 बीमारियों की वैक्सीन और निमोनिया की अभी कोरोना भी आ गया। कोरोना की वैक्सीन EPI प्रोग्राम में तो मौजूद नहीं है लेकिन वैक्सीन तो लगी थी इस वैक्सीन इस दौरान लगी थी, टेम्परेरी लगी थी। और न्यूमोकोकल निमोनिया की वैक्सीन भी मौजूद है। ये 12 बीमारियां तो मैंने आपको गिनवाई। क्यों जब आप किसी बच्चे को वैक्सीन कराते हैं आपने इतने सारे बीमारी के नाम भी गिनवा दिए तो क्या वो 100% बच्चा जो है वो महफूज हो जाता है, उसको बीमारी नहीं होगी? देखिए ये वालिदैन का एक सवाल है, वाकई नहीं होगी। इसका जवाब ये है कि 100% देखिए ये साइंस जितनी भी तरक्की कर ले एक बात है कि 100% जो है ना कोई भी चीज इंसानी बनाई हुई नहीं होती। सिर्फ खुदा के साथ 100% है, बाकी कोई चीज 100% नहीं है। साइंस भी यह बात मानती है। लेकिन इन वैक्सीन के लगने से 99%, 99.5%, 95% चांस हो जाता है कि बीमारी नहीं होगी। हर वैक्सीन की अपनी अफादियत की एक परसेंटेज है जिसके बारे में बहुत तजुर्बों से बहुत सारी रिसर्च से पता चलता है। तो अव्वल तो हम जब वैक्सीन लगाते हैं वो बीमारी होती नहीं है। जैसे हमने कहा 90% लोगों को नहीं होगी, अगर 10% में किसी को बीमारी हो भी जाती है तो बीमारी बहुत हल्की होगी, उसके मुज़र असरात बहुत कम होंगे। तो वैक्सीन लगाने से फ़ायदा ज़रूर होता है और कम से कम जो जानलेवा बीमारियां हैं कोई भी बीमारी जानलेवा हरगिज़ नहीं होती है। तो जैसे टाइफाइड की वैक्सीन है इसकी एफिकेसी तकरीबन 70 से 80% है। लेकिन अगर मीजल्स की 2 डोजेज लगाए जाएं तो ये 95% इफेक्टिव है। तो मुख्तलिफ बीमारियों की मुख्तलिफ है। लेकिन थोड़ी सी ये बात और भी सामने रखनी चाहिए, जैसे निमोनिया की वैक्सीन हम लगाते हैं तो बच्चों को फिर भी निमोनिया हो जाता है। तो ये निमोनिया की जो वैक्सीन है इसका नाम हमने निमोनिया की वैक्सीन कहते हैं। ये निमोनिया की एक किस्म न्यूमोकोकल निमोनिया जो बच्चों में ज्यादा होता है उसकी वैक्सीन है। निमोनिया की और भी अक़साम है लेकिन
اس ویکسین کے لگانے سے جو نیوموکوکل نمونیا اس کی شرح کم ہو گئی ہے, باقی نمونیا ابھی موجود ہیں. اچھا, جب اتنی ان ویکسین سے فائدہ ہے اس کے باوجود بھی ہمارے جو لوگ ہیں یا والدین ہیں بچوں کو اس طرف کم جو ہے نا وہ جاتے ہیں, 100% ویکسین نہیں کراتے, 60%, 50%, کسی علاقے میں 40%, کہاں 50%, تو لوگ کیوں انٹرسٹ نہیں لیتے کہ ان موذی مرضوں سے اپنے بچوں کو بچا لیں؟ اس میں دو اس کے وجوہات ہیں. ایک جو ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں نا, ان کا مائنڈ سیٹ ہے. ساری دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اپنی صحت کو 3 طریقے سے بہتر بنایا ہے. پہلا, انہوں نے انفراسٹرکچر اپنا ڈیولپ کیا ہے. انفراسٹرکچر سے مراد ہے صفائی ستھرائی, صاف پانی, سیوریج کا نظام, ہائیجینک کنڈیشن, کھانے کے فوڈ کے سٹینڈرڈز, یہ چیزیں, لیونگ کنڈیشنز. دوسرا, انہوں نے پریونٹیو چیزوں پہ زور دیا ہے. پریونٹیو چیزوں سے مراد یہ ویکسینز ہیں اور حفاظتی جو انتظام ہے صفائی ستھرائی کے. تیسری چیز, انہوں نے اچھی درجے کی, اعلیٰ درجے کی میڈیکل فیسلٹیز فراہم کی ہیں. ہمارے یہاں جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, ہم 2 چیزوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں, انفراسٹرکچر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور جو پریونٹیو طریقے ہیں ویکسین وغیرہ جو ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے شہریوں کو اگر کوئی صحت کی سہولت فراہم کریں تو ہائی ٹیک ہونی چاہیے, وینٹیلیٹر ہونے چاہیے, آئی سی ہونے چاہیے, علاج کی طرف جاتے ہیں. ہمارا علاج کی طرف رجحان زیادہ ہے. اچھا, یہی رجحان ہماری کمیونٹی کا بھی ہے. ہم علاج کے پیچھے بھاگیں گے, ہزاروں لاکھ روپے خرچ کر دیں گے, لیکن جو صرف بغیر پیسوں کے بھی جو ہمیں بچہ اس طرف نہیں جا رہے, اس طرف دھیان نہیں دیتے. تو یہ ہمارا ایٹیچیوڈ کہہ لیں, اور یہ مائنڈ سیٹ صرف لوگوں کا نہیں ہے, ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کا بھی ہے, ہماری حکومت کا بھی ہے. تو یہ سب مل کے اس کے ذمہ دار ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم زیادہ پیسے خرچ کر کر کم فائدہ حاصل کر رہے ہیں. شرح اموات بھی ہماری زیادہ ہے دنیا میں, اور اس کے علاوہ تکلیف بھی زیادہ ہے. جو اس کا انتقال نہیں بھی ہوتا ہے جس کا بیماری سے, وہ پریشان تو ہوتا ہے نا, اس کو ہفتوں بستر پہ تو رہتا ہے, پیسے تو ضائع ہوتے ہیں, بلا وجہ دوائیاں تو کھانی پڑتی ہیں. تو دوائیوں کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے, اور ہاں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو اعلیٰ درجے کے علاج کی سہولت ہونی چاہیے. ہمیں اتنے اسپتالوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اگر ہم اپنی پریونٹیو میڈیسن جو کہتے ہیں نا کہ بچاؤ, پرائمری ہیلتھ کیئر, اس کے توجہ دیں, صحت کے نظام کو بہتر بنائیں, صحت کو درست کریں, بچوں کی پیدائش میں وقفہ رکھیں, حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل کریں, بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے علاوہ بچوں کو پیدائش پہ ماں کا دودھ پلائیں, 6 مہینے پہ ٹھوس غذا رکھیں. 50% سے زیادہ یہ بیماریاں کم ہو جائیں گی. یہ تو بچوں کی, بڑوں کے لیے بھی یہ چیزیں, بڑوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ہم اپنی خوراک کو کنٹرول میں رکھیں, ایکسرسائز کریں, تو یہ جو ہارٹ کے ہاسپٹل ہیں یہ آدھے جتنا مریض آتے ہیں آدھے مریض رہ جائیں گے. اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو مریض جاتے ہیں ان کو زیادہ توجہ ملے گی, ان کا علاج اور اچھا ہوگا. تو جو پریونٹیو میڈیسن ہوتی ہے یا ویکسینیشن ہوتی ہے, اس کا فائدہ نہ صرف لگانے والے کو بھی ہوتا ہے, جو نہیں لگاتے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بہترین چیز ہے. ترقی یافتہ ممالک جن کے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں ہے, وہاں پر بھی زیادہ زور اسی پہ دیا جاتا ہے. جو ہمارے عرب کنٹریز ہیں وہاں پر ویکسین کا انتہائی اعلیٰ درجے کا انتظام ہے. وہاں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کو ویکسین نہ لگائی جائے, وہاں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو ترغیب دینی پڑتی ہے, سمجھانا پڑتا ہے, پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. باقی دنیا میں لوگ پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ویکسین لگائے. ہمارے ملک میں الٹا نظام ہے کہ ہمیں لوگوں کو ترغیب دینی پڑتی ہے, سمجھانا پڑتا ہے, آمادہ کرنا پڑتا ہے. نہیں, جیسے ہم پولیو کی بات کرتے ہیں کہ پولیو میں لوگ تو ریفیوز کر دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے, پھر فورسلی ان کو پلانا پڑتا ہے. بات یہ کہ نہیں فائدہ اٹھاتے. لیکن 2 باتیں ہیں کہ لوگ فائدہ نہیں اس لیے اٹھاتے کہ پولیو کا پروگرام بہت طویل ہو گیا ہے. پہلے طویل, مگر اگر کوئی اپاہج ہو گیا, بچہ معذور ہو گیا آپ کے گھر میں, تو وہ زندگی بھر آپ کو اس کو سنبھالنا پڑے گا. بات کو اس کو لوگ اب سنبھالنا پڑے گا, نہیں پڑے گا. نہیں, اس کو سنبھالنا پڑے گا. دیکھیں ابھی یہ کیفیت ہے کہ پولیو پہ انتہائی وسائل خرچ ہو رہے ہیں قوم کے. انٹرنیشنل جو مدد مل رہی ہے وہ تو مل رہی ہوگی, وہ ہمیں تو مدد نہیں مل رہی, وہ تو پولیو پروگرام پہ خرچ ہو رہی ہے. لیکن اگر آج ہم اتنی کوششیں نہیں کریں پولیو پہ, تو یقین مانیں یہ 13 یا 14 کیسز ہیں نا, اگر پولیو پروگرام کمزور پڑ جائے تو یہ 13-14 ہزار ہو جائیں گے. وہ بات صحیح ہے, مگر ابھی بھی لوگ جو ہے نا وہ چھپاتے ہیں, ریفیوز کرتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی کہیں, ہمارے شعور کی کمی کہیں, یا دوسرے میں کہیں. پولیو کے بارے میں تو خیر یہ الفاظ استعمال یہ کر سکتا ہوں کہ سازشی ذہن ہوتا ہے, شیطانی ذہنیت ہے. باقی بیماریوں کے بارے میں یہ نہیں, باقی بیماری میں ہم لائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تھوڑا آگے چلتے ہیں. ای پی آئی میں جتنے آپ 12 بیماریوں کا ذکر کیا, ابھی ایچ پی وی پہ بات کریں گے, تو وہاں کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی 60 سے اوپر نہیں جا رہی. اس کو کیسے بڑھایا جائے, اس کو کیسے بڑھایا جائے؟ 70% کے قریب کوریج ہے ملک میں, جن میں سے پنجاب کی کوریج زیادہ اچھی ہے, 80% سے زیادہ ہے. سندھ کوریج 70 کو ٹچ کرتی ہے, کے پی کے اس سے کم ہے, بلوچستان بہت زیادہ کم ہے.
اور مطلب اہم بات یہ کہ جن علاقوں میں کوریج کم ہے وہاں صحت کی سہولتیں کم ہے، جیسے بلوچستان ہے، وہاں تو زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی، بچے کو بیمار ہونے سے بچائیں تاکہ ہسپتال نہ جانا پڑے گا، ہسپتال کم ہے۔ اب اس کو کیسے کور کیا جائے، لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے۔ ساری دنیا میں ایک سسٹم کام کرتا ہے جس کو کہتے ہیں پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم، پی ایچ سی سسٹم۔ پی ایچ سی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک ڈسپینسری ہوتی ہے، وہاں پر جو طبی عملہ ہوتا ہے وہ آپ کا علاج کم کرتا ہے، آپ کو صحت مند رہنے کے مشورے زیادہ دیتا ہے۔ کاؤنسلنگ جس کو ہمارے یہاں جو پی ایچ سی بنی ہے وہ بھی دوائی دینے کی دکان ہے کہ وہاں جائیں اور مرض کی دوائی لیں، تو ہمارے یہاں جو پی ایچ سی کا نظام ہے وہ مؤثر نظام نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری مشکلات زیادہ ہیں، ہمارے ہاسپٹلس کے اوپر لوڈ زیادہ ہے، لوگ بیمار زیادہ آتے ہیں۔ اگر ہم ابتدائی طور پر صحت کے جو مراکز ہیں، جن کو پی ایچ سی کو صحت کے مرکز کہنا چاہیے، وہ کمیونٹی کے ساتھ لنک ہوں، وہاں سے لوگوں کو صحت مند رہنے کے طریقے بتائے جائیں اور ان کی معمولی بیماریوں کا تدارک کیا جائے، اور جو بیماری کوئی زیادہ ہے جس کو مزید تفتیش کی، زیادہ علاج کی ضرورت ہے، صرف اس مرض کو، اس شخص کو، اس بچے کو، اس آدمی کو ہسپتال بھیجا جائے، تو صحت کے نظام پہ وزن بھی کم ہو جائے گا جو لوڈ زیادہ ہے، اور جو مریض بڑے ہسپتالوں میں پہنچتے ہیں ان کو توجہ بھی زیادہ ملے گی۔ لیکن بنیادی چیزیں جو بہت آسان ہیں، اس کو برتھ اسپیسنگ کہتے ہیں، فیملی پلاننگ کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ بچوں کے پیدائش میں کم از کم 2 سال کا وقفہ ہو تاکہ ماں اس دوران صحت مند ہو جائے اور جو بچہ پیدا ہو وہ بھی صحت مند ہو۔ بچے کو پیدا ہوتے ہی پیدائش کے فوراً بعد ماں کا دودھ پلایا جائے، 6 مہینے تک صرف ماں کا دودھ پلایا جائے، اور 6 مہینے کے بعد ٹھوس غذائیں بھی ماں کے دودھ کے علاوہ دی جائیں۔ اس دوران ماں کی صحت کا، خوراک کا خیال رکھا جائے، یہ بھی شرط ہے بنیادی۔ اور ویکسین کا نظام بھی بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا جو کورس ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں 15 مہینے کی عمر تک بچوں کو 12 بیماریوں کو ٹیکے لگ جاتے ہیں، وہ لگائے جائیں، اور ماں کو دوران حمل جو ٹیٹنس ٹاکسائڈ کے ٹیکوں کا کورس ہے وہ بھی پورا کیا جائے۔ ہماری 50% مشکلات جو بچوں کی ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو بچے پریشان ہوتے ہیں، بچوں کا انتقال ہوتا ہے، 50% بغیر کسی مزید خرچ کیے، بغیر کوئی ہسپتال بنائے کم ہو جائیں گی، اسی دن کم ہو جائیں گی جس دن ہم نے ان بنیادی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ خالد صاحب میرا وہی سوال کیا، ابھی جیسے آپ نے بولا کہ سندھ میں 70% ہے، 70%، اس کو ہم 90% کیسے لے جائیں؟ کیا لوگوں کو اور بتایا جائے، والدین کو بتایا جائے، یا ہم ان کے گھروں پہ جا کے ویکسین کریں؟ نہیں، دیکھیں گھروں پہ جا کے جو ویکسین کرنے کا ماڈل ہے ہم استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں، کہ ہم تقریباً 30 سے 35% لوگ ہیں جو سینٹر میں آتے ہیں، اور باقی 60-70% گھر پہ جا کے کرنی پڑتی ہیں، جو میری نگاہ میں بالکل غلط ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں یہ ریورس ہے، پہاڑی علاقے ہیں، ندی نالے ہیں، دریا ہے، برف گرتی ہے، وہاں کے 90% لوگ ویکسین سینٹر پر جا کے ویکسین کرانا چاہیے، جا کے کرانا یہ ایک شعور پیدا، اس میں ویکسین بھی اچھی ہوتی ہے، احساس ذمہ داری بھی ہوتا ہے، آپ کو احساس ذمہ داری بھی ہوتا ہے، گھر پر جب آ کے چیز ملتی ہے اس کی قدر بھی کم ہوتی ہے۔ تو ویکسین بچے کو ہسپتال میں پیدا ہونا چاہیے، ہوم ڈیلیوریز نہیں ہونی چاہیے، صحت کے مرکز میں پیدا ہونا چاہیے، بچے کی ویکسینیشن ہاسپٹل میں ہونی چاہیے۔ صرف یہ جو مہمیں چلتی ہیں اسپیشل امیونائزیشن ایکٹیویٹیز جن کو کہتے ہیں، اس دوران گھروں پہ جا کے، یا جیسے ٹیکے لگنے ہوں تو علاقے میں جا کے، وہاں اسکولوں میں جا کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، دنیا بھر میں ایسے ہی لگائے جاتے ہیں۔ یہ نظام خصوصی مہموں کے لیے تو مناسب ہے، روٹین امیونائزیشن تو حفاظتی ٹیکوں کا بنیادی نظام ہے، اس کے لیے والدین کو اپنے بچے کو خود مرکز پہ لے کر آنا چاہیے ٹیکوں کے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میزلز کی ہمارے پاس ویکسین ہے، آپ نے جیسے ذکر کیا، اس کے باوجود بھی ہر سال ہمارے پاس میزل کے کیسز بڑھتے ہیں، کیا ریزن ہے؟ کیا ہم میزل کی ویکسین سے بچے بچ جاتے ہیں یا بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں؟ کیا ایشو ہے؟ میزلز کی ویکسین بہت بہترین ویکسین ہے، بہترین ہے، اور ہمارے نظام میں ہے۔ 2 ڈوزز اگر کسی بچے کو لگتی ہیں تو 95% تک اس کی باڈی جو ہے نا وہ امیونٹی بنا لیتی ہے، اور اس کے بیمار ہونے کا چانس 95% کم ہو جاتا ہے۔ اس کو اول تو میزلز ہوگی نہیں، اگر ہوئی تو بہت کم، لاکھوں میں ایک کو کسی کو بہت کم ہوگی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پیدائش پہ تو 80-85 لوگ پیدائشی ٹیکہ پہلا لگاتے ہیں، پھر جو دوسرا ٹیکہ 6 ہفتے کی عمر میں لگتا ہے 5-10% کم ہو جاتے ہیں، تیسرا ٹیکہ جو 10 ہفتے میں لگتا ہے اور 5-10% کم ہو جاتے ہیں، تیسرا ٹیکہ جو 14 ہفتے میں لگتا ہے مزید کم ہو جاتے ہیں، جو 9 مہینے کا ٹیکہ لگتا ہے میزلز کا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ جو ہماری ویکسین کی جو شرح کوریج ہے وہ 70% سے بھی کم پر آ جاتی ہے۔ یعنی ماں باپ میں جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے پہ، شروع میں ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کچھ مہینوں میں کم ہوتی جاتی ہے، لاپرواہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میزلز کی ہمارے یہاں 2 ڈوزز لگتی ہیں، 9 مہینے پہ، 15 مہینے پہ۔ اس کے بعد تقریباً ہر 4 سال کے بعد میزل کی ایک اسپیشل امیونائزیشن کمپین ہوتی ہے، جس میں گھر گھر جا کے بچوں کو باہر نکال کر
ٹیکہ لگایا جاتا ہے. اس طریقے سے تو ہمارے یہاں میزلس کی بیماری ہونی ہی نہیں چاہیے مگر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے. وقت ہوا چھوٹے وقفے کا. ناظرین بیٹھوں دا کرو نہ وقفو. ویلکم بیک. ناظرین اچھا پنجے گل جو سلسلہ بیرا پنجے مہمان سے شروع کر. اچھا ڈاکٹر خالد صاحب, آپ نے ہمیں روٹین ویکسین کے بارے میں تو بڑا زبردست بتایا, مگر آج کل یہ سروائیکل جو کینسر ہے خاص طور فیمیل میں زیادہ ہوتی ہے, اس کے لیے HPV کے لیے جو ہے نا نئی طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ سندھ نے بھی اس میں تعاون کیا. یہ ہے کیا, تھوڑا ہمارے عام لوگوں کو بتائیں HPV ویکسین ہے کیا, کن بچیوں کو لگے گی, لوگ کیسا فائدہ اٹھائیں, اس کے بارے میں لوگوں کو بہت سارے سوالات ہیں, تھوڑا آپ گائیڈ کریں گے؟ جی شکریہ جی, بہت بہت آپ کا. لوگوں کے ذہن میں سوالات ہونے بھی چاہیے. سوالات ہونے سے ہی لوگوں میں اس ویکسین کی, اس بیماری کے بارے میں آگاہی ملے گی. سروائیکل کینسر عورتوں میں زنانہ جو اعضاء ہوتے ہیں وہاں کا یہ کینسر ہے. اس کے منہ کا ہے؟ ہاں, منہ کا, بچے دانی کے منہ کا کینسر ہے. تو یہ ایک وائرس سے ہوتا ہے, ہیومن پیپیلوما وائرس, جس کو HPV کہتے ہیں. ٹھیک ہے. HPV کینسر کے علاوہ مزید قسم کی بیماریاں بھی کرتا ہے, مزید بھی یہ کچھ مرض کا باعث بنتا ہے. لیکن اس کی جو سب سے ڈیڈلی خطرناک جو قسم ہوتی ہے جو کینسر کرتی ہے, اس کا یہ اندازہ لگا لیں دنیا میں ہر 2 منٹ کے بعد ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے سروائیکل کینسر. مطلب کافی بڑی تعداد میں ہوتا ہے دنیا میں. پاکستان میں 5000 کے قریب خواتین کا سالانہ اس بیماری سے انتقال ہوتا ہے. لیکن جو کینسر کی ڈیتھ ہوتی ہے نا, یہ ڈیتھ ایک خاتون کی ڈیتھ نہیں ہوتی ہے, ایک فیملی کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور یہ ہوتا ہے خواتین کو, یہ بیماری جو ہوتی ہے 25 اور 45 سال کی عمر میں ہوتی ہے. تقریباً 35-45 سال میں انسیڈنس بڑھ جاتا ہے اس کا. جب ایک خاتون کے 2-3 بچے ہوتے ہیں, شوہر ہوتا ہے, گھر ہوتا ہے, بچے کوئی 4تھی کلاس میں پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی 5ویں میں پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی 3 سال کا ہوتا ہے, اسکول جا رہے ہوتے ہیں, اس وقت وہ خاتون اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہے. 1.5 سال 2 سال سسک کر اذیتوں کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ جو فیملی ہے, جو 3 بچے رہ جاتے ہیں, ان بچوں کی جو زندگی ہوتی ہے ماں کے بغیر, اس کا ہم تصور کر سکتے ہیں. تو یہ جو سروائیکل کینسر ہے یہ انتہائی ڈیڈلی ڈیزیز ہے. خواتین کے لیے جو ہے نا اس کا جو ہے نا ہونا, ان کی فیملی کی جو ہے نا یہ سمجھے کہ تباہی کا باعث بنتا ہے. ان کے خود کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, پیچھے بچوں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے. تو اس پر دنیا میں آج کل کام ہو رہا ہے, اور دنیا کے 175 ممالک میں تقریباً یہ ویکسین انٹروڈیوس ہو گئی ہے. پاکستان میں بھی ویکسین انٹروڈیوس کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا جیسے کہنا چاہیے لینڈ مارک ایونٹ ہے ہماری امیونائزیشن کی. اس میں ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جو ویکسین بچوں کو لگاتے تھے, ہم نے اب خواتین کو بھی ایڈریس کرنا شروع کیا ہے. یہ خواتین کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک تحفہ ہے, ایک ان کے وقار, جسے کہتے ہیں ایکوٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کہ ان کو بھی ان کے حقوق کا دیے جا رہے ہیں, جو ان کو حق زندہ رہنا, بیماری سے محفوظ رہنا. یہ لگے گی بچیوں میں ویکسین 9 سے 14 سال کی عمر میں, ابھی ہم تفصیل میں بھی آتے ہیں اس کی. یہ پروٹیکشن اس بیماری کو پرووائڈ کرے گی جو ظاہر ہوتی ہے تقریباً 25 اور 45 سال کی عمر کے درمیان. نہیں تو چھوٹی بچے 9 سے 14 سال کی عمر, کیا بڑوں کو یہ نہیں لگ سکتی؟ نہیں, لگ تو سکتی ہے. ایک دیکھیں ویکسین جو ہوتی ہے نا, یہ باڈی میں جا کے ایک امیون رسپانس پیدا کرتی ہے. ہر ویکسین کے لگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے BCG کی ویکسین پیدائش پہ لگائی جاتی ہے, میزلس کی ویکسین 9 مہینے پہ لگائی جاتی ہے. اس لیے کہ ریسرچ بتا دی ہے کہ کون سی ویکسین کب لگائے تو وہ باڈی میں امیونٹی پیدا کرتی ہے. یہ بہترین امیونٹی 9 اور 14 سال کی عمر کے درمیان. ابھی جو یہ مہم شروع ہو رہی ہے ہماری 15 سے, جی اس میں ان بچوں کو لگائیں گے. اس کے اندر یہ مہم دو مرحلوں میں ہوگی. پہلے مرحلے میں 15 ستمبر سے 27 ستمبر تک یہ مہم صوبہ سندھ, صوبہ پنجاب, آزاد جموں کشمیر اور اسلام آباد کو کیپٹل ایریا ہے اس میں چلائی جائے گی, اور 2026 میں مہم بلوچستان اور KP میں چلائی جائے گی. نہیں میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اچھا, اس مہم میں جو مہم شروع کر رہے ہیں, اس میں 9 سال سے لے کے 14 سال تک کی بچیاں, جس علاقوں کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, اس علاقوں میں بچیاں, ان کو یہ ویکسین لگائی جائے گی. اچھا, اس کے بعد
1 जनवरी 2026 से जिन इलाकों में ये मुहिम हो जाएगी वहां पर ये EPI प्रोग्राम में ये वैक्सीन शामिल हो जाएगी। जैसे हमारे हिफाजती टीकों का इंतजाम है, जो बच्ची 15 महीने पे उसको हम MR2 का टीका लगाएंगे, हम उसके वालिदैन से कहेंगे कि 9 साल की उम्र तक उम्र जो बच्ची होगी तो उसको टीका लगेगा। यानी समझे कि जो बच्ची 1 जनवरी को 9 साल की उम्र में 9 साल में हो जाएगी तो उसको टीका लगेगा। और जो 9 साल से बड़ी बच्ची हैं 14 साल तक की, 5 साल का ये है पूरा पीरियड, इनको ही टीका लग चुका होगा। तो ये समझिए कि अगले 10 साल में ये जो बच्चियां हमारी अपने 25 और 35 साल की उम्र में जाएंगी, बच्चे पैदा करने का ज़माना होगा, जब उस बीमारी के होने का वक्त आएगा तो ये उससे महफूज रहेंगी। ये टीका हमारी जो बेटियां हैं, डॉटर्स हैं, हमारी जो ग्रैंड डॉटर्स हैं, उनको इस बीमारी से बचाए। ये मतलब ये बहुत जबरदस्त है। इस कैंसर से ये बच्चियां या औरतें जब बड़ी होंगी तो बच जाएंगी। देखिए जी, कैंसर एक मूजी मर्ज है, हाँ, सबको जिससे बचाव बहुत मुश्किल है। और कुछ कैंसर ऐसे जिनसे बचा जा सकता है। 2 कैंसर अभी तक दुनिया में ऐसे निकले हैं जिनको वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। एक हेपेटाइटिस बी, जिगर का कैंसर, हेपेटाइटिस बी, और एक दूसरा ये सर्वाइकल कैंसर है। सिर्फ ये 2 कैंसर। अच्छा, क्या कोई 15 साल 16 साल से बड़ी उम्र की बच्ची है वो भी लगवा सकती है? कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, नुकसान कोई नहीं है। इसका मैक्सिमम फायदा 9 से 14 साल की उम्र में है। बड़ी उम्र के बच्चे भी लगा सकते हैं, लेकिन फिल वक्त देखिए जी, नेशनल लेवल पे जब कोई काम होता है ना, उसके लिए वसाइल चाहिए होते हैं, और वसाइल का तयन किया जाता है कि आपको कितने वसाइल चाहिए, वो मुहैया करना आसान काम नहीं है। वैक्सीन बहुत महंगी चीज़ है। बहुत आजकल सोशल मीडिया पे जैसे आता है कि जी वैक्सीन बस ठीक है, जो भी है, मतलब मेरा मकसद है कि अगर कोई बड़ा भी लगाना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है, नुकसान नहीं है। नुकसान कोई नहीं है। कोई साइड इफेक्ट इसका लोग पूछ रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट? मैं साइड इफेक्ट पे आता हूँ। फिल वक्त ये वैक्सीन की जो मुहिम है 9 से 14 साल बस वो हो गई, गवर्नमेंट ने यहाँ शुरू, हाँ, यहाँ से शुरू की है। बड़ी उम्र के लोग लगा सकते हैं, खरीद के मार्केट में आ जाएगी, बिल्कुल खरीद करके भी लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इसके रिस्क के ऊपर। देखिए, ये वैक्सीन जो है ना, जो कोई दवाई हम खाते हैं ना, हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। वैक्सीन भी एक तरह की मेडिसिन है। ये बॉडी में जाके इम्यूनिटी पैदा करती है। जब इम्यूनिटी पैदा करती है, बॉडी को इम्यून सिस्टम हरकत में आता है तो कोई ना कोई अलामतें जाहिर होती हैं। पहली बात ये। लेकिन दूसरी बात ये कि वैक्सीन और दवाई में एक और बुनियादी फर्क है। दवाई या मेडिसिन बीमार आदमी लेता है, वो ज़हनी तौर पे तैयार होता है उसके साइड इफेक्ट्स के लिए कि जी मुंह का जायका खराब हो जाएगा, मोशन आने लग जाएंगे, नौजिया फील होगा। वैक्सीन सेहतमंद आदमी को लगाई जाती है, तो वैक्सीन बनाते टाइम ये एहतियात की जाती है कि इसके साइड इफेक्ट्स कम से कम हो, यानी मेडिसिन के जितने भी साइड इफेक्ट ना हो। तो ऐसी वैक्सीन को अप्रूव किया जाता है जिसके साइड इफेक्ट ना होने के बराबर हो। तो ये जो वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, HPV की वैक्सीन है, ये बेहतरीन वैक्सीन है, ये किल्ड वैक्सीन है। इसका कोई मेजर सीरियस साइड इफेक्ट हरगिज नहीं है, क्योंकि ये इंजेक्शन के जरिए लगेगी। इंजेक्शन लगने का खौफ जो दिल में हमारे होता है, मेरे आपके भी दिल में खौफ होता है, इंजेक्शन लगाया हम हाथ पीछे कर लेंगे, बच्चा है तो रोने लग जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। इंजेक्शन के दर्द के अलावा मामूली हजारों में से किसी एक आध बच्चे को बुखार हो सकता है, जहां पर टीका लगा हुआ दर्द हो सकता है। इससे ज्यादा इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये एक ही टीका लगेगा या दोबारा लग सकता है? ये नाइटेक पाकिस्तान जो है, हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, हाँ। उसने पाकिस्तान के लिए जो वैक्सीन रेकमेंड की है वो सिंगल डोज वैक्सीन की है। ये 75 ममालिक में ये सिंगल डोज वैक्सीन लग रही है। माने ये पूरे जिंदगी के लिए, ये जिंदगी के, ये जो पीरियड जिसमें ये बीमारी होने का चांस है ना, उसमें ये सिंगल डोज, एक दफा की डोज अभी जो लग जाएगी, लग गई बस, ये महफूज रहेंगे। दूसरी डोज की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे जो नए लोगों को लगा सकते हैं, इनको लगवाएंगे, इनको जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी डोज। अच्छा, कोई साइड इफेक्ट आपने बोला कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या ये कोई खरीद सकता है प्राइवेटली या अभी सिर्फ गवर्नमेंट ही दे सकती है? फिल वक्त ये वैक्सीन पाकिस्तान के EPI प्रोग्राम में आई है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में। इस वक्त ये गवर्नमेंट के अंडर में है, जो जाहिर सी बात है काबिल फरोख्त नहीं है, बिल्कुल ये महंगी वैक्सीन है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये वैक्सीन जब भी कोई वैक्सीन आती है ना, तो कुछ हमारे WHO कुछ मावनत करते हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद तमाम के तमाम पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देने पड़ते हैं। अभी भी गवर्नमेंट पाकिस्तान ज्यादातर पैसे दे रही है इसके, लेकिन इसके बाद ये टोटली समझे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसों से ये वैक्सीन लगेगी। अच्छा, ये जब वैक्सीन जब मार्केट में आती है तो कुछ और लोग भी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये अरेंज कर देती हैं, और मेरी जो इत्तला है कि कुछ कंपनियां ये वैक्सीन मंगवा रही हैं, जो प्राइवेटली भी कुछ दिनों में अरेंज, अगर कोई चाहे। अच्छा, क्या जिसको कैंसर सर्वाइकल्स है, जो मरीज है, वो लगवा सकता है? अभी बच्ची, भले बच्ची हो 14 साल की, 10 साल, अगर है, क्या इसके बारे में साइंस क्या कहती है? जी, मैं आपको इस तरफ आ रहा हूँ आपके। देखिए, वैक्सीन लगाने का जो प्रोग्राम होता है ना, उसका मकसद किसी को सिर्फ टीका लगाना नहीं होता।
بیماری کو کنٹرول کرنے کا ہوتا ہے. ہمارا جو نیٹیک پاکستان ہے, جو ویکسین کے پروگرام کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, گورنمنٹ پاکستان کو پالیسی ڈائریکشن دیتے ہیں, ہمارا مقصد ٹیکوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے یا گنتی کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد ان بیماریوں کو کنٹرول کرنا ہے. سروائکل کینسر کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو 3 ریکمنڈیشن دی ہیں نیٹیک نے. پہلی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یہ بچوں کو ویکسین لگائی جائے. صحیح ہے. دوسری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو خواتین جن کی عمر 35 سال سے 45 سال تک ہے, ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اسکریننگ ٹیسٹ کہتے ہیں, بہت سادہ ٹیسٹ, پیپ اسمیئر, ہر 3 سال کے بعد وہ ٹیسٹ کرایا جائے. اور اگر کسی کو بیماری ہے, تیسری جو ہے ریکمنڈیشن, تو اس کی بیماری کے علاج کا خاطر خواہ انتظام کیا جائے. مطلب اس میں یہ ویکسین نہیں لگائی جاتی مگر اس کا الگ علاج کیا. اس کا دیکھیں, ایک دفعہ اگر یہ جراثیم کسی کو لگ جاتے ہیں تو اس کا علاج کا دوسرا علاج کیا جائے گا. جیسے اب کوئی بھی ویکسین بیماری ہے تو بعد میں ویکسین. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ مہم آ رہی ہے اس میں لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, اپنی بچوں کو جو لگوائیں, کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے؟ دیکھیں, اس کے اندر ڈرنے کی بات جو ہے وہ سروائکل کینسر ہے. نہیں, وہ تو بیماری ہے, مگر ابھی اگر ٹیکے لگوائیں تو کوئی خوف کی بات نہیں. میں یہ تو بتا رہا ہوں, ڈریں بیماری سے, ڈریں اس اذیت سے, مطلب ویکسین سے نہیں ڈرنے. ویکسین سے کیوں ڈرنا؟ اچھا, ہمیں بچائیں گی. ڈاکٹر خان صاحب, میسج کیا ہوگا اپنے لوگوں؟ میرا میسج لوگوں سے گزارش ہوگی, التجا ہوگی والدین سے کہ اپنی بچیوں سے, اپنی بیٹیوں سے محبت کا اظہار کریں. یہ وقت ایسا کہ جب ویکسین لگتی ہے, تمام ویکسین بچوں کو لگتی ہے, بچیوں سے محبت قدرت نے ماں باپ کے دل میں ڈالی ہوتی ہے, جو بچوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. قدرت کا ایک نظام ہے, وہ بہت الحمدللہ بہت اچھا انتظام ہے, اس کا عملی مظاہرہ کریں. ہم سب کی جو خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ خوش رہیں, دنیا میں بیماری سے خوش رہیں, خوشحال ہوں, اچھے گھر جائیں, بچے پیدا کریں, خوشیاں دیکھیں. تو یہ ویکسین اس معاملے میں جو ہماری خواہشات ہیں ان کے لیے معاون ثابت ہوگی. ہماری بچوں کو بیماری سے بچائے گی, انہیں تندرست رکھے گی, وہ زندگی کی خوشیاں دیکھیں گی, ان کے بچے خوشیاں دیکھیں گے, وہ پریشانی سے بچیں گی. جو ایک ہیومنلی پیسیبل ہمارے ہاتھ میں چیز ہے وہ یہ ہے. تو والدین سے گزارش ہے کہ اس موقع سے, سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں اور بچیوں سے محبت کا ثبوت ان کو یہ ویکسین لگا کر دیں. بڑی مہربانی. پروفیسر خالد شفیع آپ ہمارے پاس ہیں. ناظرین, اساں موضوع مہمان پروفیسر خالد شفیع اساں کار زبردست جان کے جے بھی اساں EPI میں ویکسین ان مکمل فائدہ وٹھو, موذی مرضن کا پنج ॿारनि खे बचायो. ख़ासि तौर ते हीअ जेका सर्वाइकल कैंसर जी जेका वैक्सीन आई आहे, जेका हाणे हिन मुहिम शुरू थियण वारी आहे, इन मां मुकमल फ़ाइदो वठो, पंहिंजे नियाणियुनि खे टीको लॻाराए कैंसर जहिड़े मुज़ी मर्ज़ खां बचायो. डॉक्टर साहब जिन ॻाल्हियुनि ते जेकॾहिं असां अमल कयो त असां बहितरीन सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघंदा आहियूं. हिते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो. पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बख्श पंवर खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.